اور منظوم تقریر کر رہے تھے. منصور جو میں نے کہا یہ سے ہے، صاد سے نہیں ہے، میم نون سے، نثر سے منصور، نظم سے منظوم. ٹھیک ہے. اب ہم جناب خادم حسین صاحب کے بعد ملتمس ہیں جناب شیراز محمد علی صاحب. مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو جنت البقیع کی زمین انعدام پر تعزیت کرتے ہیں، جس زمین کو رسول خدا کے قدم نے چوما تھا. اور غیبت امام زمانہ 10 شوال، اس کی بھی آیت اللہ خامنائی تو نہیں ہے، آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی سے اس کی جو ہے تعزیت کرتے ہیں. یہ مولا کا قول 448 قرآن کی ایک آیت، جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. رسول خدا نے فرمایا جب تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو اپنی اس مصیبت سے رسول خدا کی مصیبت کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ جتنی مصیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی دنیا کے کسی شخص پر نہیں پڑی اور نہ ہی پڑیں گی. اشرف الانبیاء نے جاتے جاتے کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کسی نبی نے اپنی امت سے کچھ نہیں مانگا سوائے اشرف الانبیاء نے، کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی آل پر جو مظلوم اور ستم ڈھائے گئے، گھیراؤ جراؤ کیا گیا. عالم اسلام میں اشرف الانبیاء کے بعد کسی پر تازیانہ مارا گیا، کسی کو دھمکایا گیا، کسی کو ڈرایا گیا، کسی کو تماچا مارا گیا، وہ ذات کوئی اور نہیں، اشرف الانبیاء کی بیٹی ہے، جس بیٹی کے لیے اہتمام تھا کہ اشرف الانبیاء کو پروردگار عالم نے معراج پر بلا کر ان کی خلقت کی ابتدا ہوئی. وہ بیٹی جس کے لیے اشرف الانبیاء کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی طرف روانہ ہو جاتے تھے اور ان کو گلے لگاتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے، ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، کبھی گلے لگاتے تھے، کبھی گلوئے بند مبارک سونگھتے تھے، کبھی ہاتھوں کو سونگھتے تھے، کبھی بالوں کو سونگھتے تھے اور فرماتے تھے مجھے وہ خوشبو ملتی ہے جو میں نے معراج پہ سونگھی تھی. خود رسول اللہ کی جو معراج تھی جسمانی تھی. تمام مسلمانوں کو دعوت ہے اگر تم مسلمان ہو تو اتنا سوچو کہ نبی کے بعد نبی کے گھرانے کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، 50 سال کے بعد ان کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا. کہ اس سے بڑی کوئی مصیبت ہے کہ جب کافر کنیزوں کو اسیر کیا جاتا تھا جیسے کافر کرتے تھے. نبی کے بعد آل پر مصائب ڈھائے گئے، اور کون لوگ تھے جنہوں نے مصائب کو ڈھایا، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے عزاداری ہے سید شہداء، جس میں فضائل، مناقب اور مصائب بیان کی جاتے ہیں. اور مصائب ڈھانے والوں کے چہروں پر سے نقاب ہٹانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. اور تمام ادیان جو ہیں ان کے ساتھ ہم محبت سے رہنا چاہتے ہیں. تمام مسلمان فرقے ہماری جان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے ملا بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن برادران حضرت یوسف کی طرح ان کو جب موقع ملے گا وہ ہمیں کنویں میں ڈال دیں گے. اہل سنت کا معاملہ الگ ہے اور ان کے ملاؤں کا معاملہ الگ ہے. دیوبندی بریلویوں کو کافر، بریلوی دیوبندیوں کو کافر، اہل حدیث دونوں کو کافر، جبکہ یہ تینوں مل کر شیعوں کو کہتے ہیں، اور شیعہ کسی کو کافر نہیں کہتے. اور تینوں سے کہا جائے کہ مرنے والے کی مغفرت کرو تو کہتے ہیں کہ وہ تو ہم نہیں کر سکتے. ذکر آل محمد سے ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، پتراؤ کرتے ہیں. جو آج دہشت گردی اس ملک میں نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے اور کوئی نہیں، دیوبندی ہیں، نہ کہ وہابی. جتنی جو دہشت گردی اس پاکستان میں ہو رہی ہے وہ سب دیوبندیوں کی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبتوں، بیماریوں اور صدقات کو چھپانا ایمان کے خزانوں میں سے ہے. موت، قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانا اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کو کثرت سے یاد کرو تو تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی. 3 مصیبتیں: عمر کا کم ہو جانا اور روپے پیسے کا کم ہو جانا آدمی کو مغموم کر دیتا ہے، یعنی کہ پریشان کر دیتا ہے. حالانکہ روپے پیسے بدلے میں اس کو مل جائیں گے، لیکن عمر تو کوئی چیز ہی نہیں کہ وہ لوٹا دی جائے. ہر روز اپنا رزق پورا اللہ سے حاصل کر لیتا ہے. اگر رزق حلال ہے تو اس سے حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام ہے تو اس سے سزا ملے گی. دن جو شام میں بدلتا ہے انسان کو ایک مرحلے آخرت کے نزدیک کر دیتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ بہشت میں جائے گا یا دوزخ میں. دوسروں کی مصیبت پر خوش نہ ہونا، ورنہ مصیبتوں کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا. اور اس میں آخر یہ، اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم کرے گا اور مصیبتوں کا رخ تمہاری طرف موڑ دے گا. اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرمائے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا. اللہم صلی علی محمد.